ڈپٹی بیورو چیف اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اعجاز صاحب، آپ بتائیے گا، ایران امریکہ مذاکرات کا جو مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی تقریباً 20 گھنٹوں کی مشقت کے بعد اور مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے حفظ کو کھلا رکھا جائے گا، اس کے لیے محفوظ اسے محفوظ جو سفر کے لیے اور جہازوں کی گزرگاہ کے لیے کام کیا جائے گا، اور اس میں انتظام قائم کیا جائے گا، ایک دوسرے کی آگاہی کے لیے نظام قائم کیا جائے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے اعلامیہ میں کہ دونوں ممالک 60 روز کے اندر جو اسلام آباد MOU ہے اس کی تکمیل کے لیے نظام فریم ورک بنانے پر متفق ہو گئے ہیں، جبکہ دیگر معاملات بھی زیر غور آئے۔ اس میں اعلامیہ میں یہ خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک اب کے لیے کوشش ہے کہ سیز فائر کو مضبوط بنانے کی کوشش پر طویل اتفاق کیا گیا ہے، لیکن یہ جو اعلامیہ ہے اس میں ایک دوسرے کے حوالے سے آگاہی کے حوالے سے نظام قائم کرنے کی بات بھی کی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تکنیکی ٹیمیں وہ اپنی مشاورت اور مذاکرات جاری رکھیں گی۔ جی اچھا اعجاز صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مذاکراتی وفد کا جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ جو تکنیکی وفد ہے وہ اپنے مذاکرات جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا وہیں پر۔ جی یہ جو اعلامیہ سامنے آیا اس پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو تکنیکی ٹیمیں ہیں وہ اپنی اپنے مذاکرات جاری رکھے گی، مختلف جو نکات آج ان پر غور ہو رہا ہے ان کے اوپر کام جاری رکھے گی، جبکہ ایران کی جانب سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ چونکہ وفود جو ہے وہ اس میں اہم لوگ شامل تھے، وفود کا کام مکمل ہو چکا ہے، راستہ مقرر کر لیا گیا ہے، اور اب وفود وہاں سے واپس آ رہے ہیں، جبکہ تکنیکی مذاکرات جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس جو اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق لبنان میں جو فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ سیل جو ہے وہ بھی قائم کیا جائے گا، تو یہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ایران کی بات مانی گئی ہے۔ ایران کا یہ کہنا تھا کہ لبنان اس تنازع کا حصہ ہے، اس میسائل کی جارحیت کو ختم کرایا جائے۔ اب اس معاہدے میں، اس اعلامیے میں یہ وعدہ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی خلافت بھی ہوتی ہے لبنان میں تو اس پر اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ ایک سیل قائم کیا جائے گا۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اب جو مذاکراتی وفد ہے یہ اس کے بعد واپس جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے، یا مزید کچھ وقت وہاں پر یہ رکیں گے، یا کس طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ مزید لے کے جائے، کیونکہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے، ممکنہ طور پر اسی وجہ سے وفد جو ہے وہ وہاں پر رکا ہوا تھا کہ ایک دفعہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے، اس کے بعد جو ہے جو تکنیکی مذاکرات کی سطح پر جو کمیٹیاں جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں وہ ان مذاکرات کو مزید آگے کیری آن کریں گی۔ جی یہ جو وفود ہیں اب چونکہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے، بنیادی طور پر جو نکات پر بات کرنی تھی وہ ہو چکی ہے، ایک براڈر کنسنسس قائم کر لیا گیا ہے، براڈر فریم ورک بنانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، اس لیے وفود کا کوئی وہاں کام نہیں رہ گیا، وفود اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں گے۔ ایرانی وفد بھی کچھ دیر میں روانہ ہو جائے گا، جبکہ امریکی وفد بھی وہاں سے واپس واشنگٹن کے لیے روانہ ہوگا، اور پاکستان کے اکابرین بھی پاکستان واپس آئیں گے۔ یہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اب دونوں ممالک کے درمیان جو تکنیکی سطح کی چیزیں ہیں ان کو طے کرنے کے لیے جو موجود ہیں وہ بلکہ اسٹاک میں ہی جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، اور باقی جو معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی۔